ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے سارے انسانیت کے لیے بھی آپ کو رسول بنایا ہے۔ اب عزیزان گرامی وقار، کیا یہ خوشی کا لمحہ نہیں ہے؟ کیا یہ فرحت و انبساط میں جھومنے کا موقع نہیں ہے؟ اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں؟ ہم نے پوچھا تو کہا کہ اللہ رب العزت کی مخلوقات کا تم حساب نہیں کر سکو گے، بس یہ سمجھ لینا کہ مفسرین نے فرمایا ہے جس طرح تم ایک عالم میں جی رہے ہو، ایک دنیا میں جی رہے ہو، اس طرح کے 18,000 عالم اور ہیں۔ ایک عالم میں کتنی مخلوقات ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، کتنے قسم کے کیڑے پائے جاتے ہیں، کتنی قسم کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں، کتنے قسم کے چرند پرند پائے جاتے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، اس عالم میں موجود مخلوقات نہیں معلوم، لیکن فرمایا گیا ہے کہ اس طرح کے 18,000 عالم اور ہیں۔ ان عالموں کے متعلق ہمیں کہاں معلوم، لیکن اللہ نے اپنے اس آخری رسول کو صرف اس عالم کا رسول نہیں، سارے 18,000 عالموں کا رسول بنایا ہے۔ سارے 18,000 عالموں کے وہ رسول ہیں، جہاں جہاں میرے رب کی خدائی ہے وہاں میرے رسول کی رسالت بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے رسول ہیں۔ اب آؤ میرے عزیزوں، میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہ فرشتوں کے رسول ہیں یا نہیں؟ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل کے رسول ہیں یا نہیں؟ تمام ملک اعلیٰ کے رسول ہیں یا نہیں؟ جنات کے رسول ہیں یا نہیں؟ تمام مخلوقات کے وہ رسول ہیں یا نہیں؟ ہر مسلمان یہ کہے گا، عقیدہ میرا بھی یہی ہے، وہ ہر عالم کی ہر مخلوق کے رسول ہیں۔ اب ہمیں خوشی کس بات کی ہے؟ اسی بات کی ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ جب وہ رسول 18,000 عالموں میں سے اس عالم کو پسند کر کے اس عالم میں جلوہ گر ہوئے تو کیا خوشیاں منانا اس عالم والوں کے لیے فرض نہیں ہے؟ یہی تو مدینے والوں نے پکار کر کہا تھا، وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ اللہ کا رسول جب تک لوگوں کو بلاتا رہے گا اے لوگوں ہم سب پر اس کا شکر واجب ہے۔ اس لیے اللہ کا بھی شکر واجب ہے کہ مولا تو کہیں پر بھی اپنے رسول کو رکھ سکتا، فرشتوں میں رکھتا، عالم جنات میں رکھتا، عالم نباتات، عالم دیگر عالموں میں رکھتا، لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں کے عالم میں اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ اب آؤ میرے عزیزو، یہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے۔ آج ولادت باسعادت کے مقدس احوال ہمیں سننا ہے اور سنانا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد مبارکہ، میلاد کا مطلب یہ عربک ورڈ ہے، میلاد پیدائش کو کہتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں برتھ ڈے، برتھ ڈے کا مطلب ہوا پیدائش کا دن۔ اب عرب میں اسی کا ٹرانسلیٹ کریں تو یوم المیلاد کہتے ہیں، وہاں پر ہیپی برتھ ڈے کرنے کے لیے بھی عید میلاد کہتے ہیں۔ کسی کی بھی، صرف حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے نہیں، عرب والوں کو جا کر کے آپ پوچھیں، عرب والوں سے پوچھیں آپ ایک دوسرے کے برتھ ڈے پہ وش کیسے کرتے ہیں تو کہتے ہیں عید میلادک، تمہاری میلاد کی خوشی ہو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، آپ یہاں یہ کہتے ہیں انگلش میں، آپ کو آپ کا پیدائشی دن مبارک ہو۔ عرب والے اس کو عید میلاد کہتے ہیں، میلاد کی خوشی ہو۔ میرے عزیزو، آج میرے کئی ساتھیوں میں بھی عربی لوگ اپنے فیس بک پہ، اپنے دیگر سوشل سائٹس پہ ایک دوسرے کو وش کرتے رہتے ہیں کہ تیری میلاد کا دن، تیری میلاد کا دن خوشی ہو، تجھے مبارک ہو۔ سوچو، دنیا میں ایک دوسرے کو وش کر سکتے ہو، اس کی کوئی حیثیت معلوم نہیں ہمیں، چور ہے کہ ڈکیت ہے کہ ظالم ہے، کیسا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں تیری پیدائش کا دن تجھے مبارک ہو۔ ذرا سوچو، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، وہ نور خدا جو پوری کائنات کو گناہوں سے آزاد کرنے کے لیے آیا، وہ رحمت للعالمین جو ہر ایک کے لیے رحمت بن کر کے آیا اور رب تبارک و تعالیٰ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اس سے ملانے آیا، کیا اس کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن نہیں ہوگا؟ کیا ہم اپنے رسول کے دن کو، میلاد کے دن کو ایک دوسرے کے لیے وش نہیں کر سکتے؟ ہاں، یہاں پر ان لوگوں کو دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے جن لوگوں کے دلوں میں بغض رسول پایا جا رہا ہے، عداوت رسول ہے۔ اسی لیے دلیلیں اپنی جگہ پر میں پیش کروں گا، میلاد منانے کے ثبوت کیا ہیں، دلائل کیا ہیں، قرآن پاک سے بھی ثابت ہے میرے عزیز، قرآن پاک سے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل فرمائی جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، انہوں نے دعا کی تھی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء
تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے ہمارے رب آسمان سے ایک دسترخوان اتار. توجہ چاہتا ہوں جسے دلیل چاہیے. آسمان سے ایک دسترخوان اتار، اے اللہ تو میری امت کے لیے آسمان سے خوان نعمت اتار. اور جس دن وہ دسترخوان اترے گا، عیسیٰ علیہ السلام یوں عرض کرتے ہیں تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ دن ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید کا ہوگا، پچھلوں کے لیے بھی عید کا ہوگا. کون سا دن؟ جس دن صرف دسترخوان اترے. قرآن کہہ رہا ہے وہ اگلوں پچھلوں سب کے لیے عید کا دن ہے. اور جس کے صدقے میں پوری کائنات کو دسترخوان ملے، وہ جس دن آئے، کیا وہ اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن نہیں ہوگا؟ قرآن پاک آپ اٹھائیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے خوشیاں منانا جائز ہے ناجائز ہے؟ اس پر تم پڑے ہوئے ہو. آج حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر وش کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس پر آج دیکھیں بہت سارے لوگ ماتم کر رہے ہیں. محرم میں بیچارے کالے لوگ ماتم کی ہیں جو اوپر سے تھے، اب میلاد آتے ہی اندر سے جو کالے وہ ماتم شروع کر چکے ہیں. ان کا صرف اور صرف یہی کہنا ہے رسول کی میلاد یہ صرف بریلویوں کا ہے. اور اسی لیے میں نے شاید کل یا پرسوں کہا تھا، سنی ہو آپ سب سے کوئی پوچھے تو یہی کہو میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری قسمت میں لکھا ہے. قرآن کی آیت کے ذریعے سے بھی میں تمہیں بتاتا ہوں. اللہ رب العزت فرما رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. 11ویں پارے کی آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے اے رسول آپ فرما دیں اپنی امت سے کہ جب جب اللہ کا تمہارے پاس فضل آئے، اللہ کی رحمت اترے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قرآن کی آیت لفظ پر توجہ دو. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے محبوب آپ فرما دیں اللہ کا فضل جب اترے اور اللہ کی رحمت جب تمہارے اوپر آئے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو یہ جیسے ہی ملے امت کو چاہیے کہ وہ خوب خوشیاں منائے. کون کہہ رہا ہے؟ رب ذوالجلال. وہ فرما رہا ہے جب جب میں تم پر فضل اتاروں اور رحمت اتاروں تو تم سب کے سب مل کر خوشیاں مناؤ. فَلْيَفْرَحُوا، سب کے سب چاہیے کہ خوشیاں منائیں. اس صیغے پر، اس لفظ پر توجہ دیں. پھر میں نے پوچھا اے رب ذوالجلال تیری رحمت ہے کیا؟ جب وہ اترے تو ہمیں خوشیاں منانا چاہیے، تیری رحمت کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تجھے معلوم نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو جب وہ رحمت آئے تو چاہیے کہ خوشیاں منائیں. اب یہ قرآن کے حکم سے ہے، جس وقت تم پر کوئی فضل آئے، کوئی رحمت آئے تو خوشیاں منانا چاہیے. اب مجھے بتاؤ رسول رحمت بن کر آئے یا نہیں؟ رسول رحمت بن کر آئے یا نہیں؟ اور جس وقت رسول رحمت بن کر کے آئے ہیں تو ان کو جو رحمت سمجھتا ہے وہ خوشیاں بھی منائے گا. اور خوشیاں کون نہیں منائے گا؟ جس کے لیے وہ زحمت ہو، جس کے لیے زحمت ہو وہ خوشیاں نہیں منائے گا. اس کو بھی شاعر نے، عاشق رسول نے اپنے شعر میں پرو کر کے کہا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اس لیے کہ روایات میں جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس دن شیطان اپنے پیچھے ہاتھ مارتے ہوئے چیخ مار رہا تھا اور مٹی اٹھا کر اپنے سر پر مار رہا تھا اور گھوم گھوم کر کے چلا رہا تھا کہ میری ساری محنتیں برباد ہوئیں، ساری محنتیں غارت ہو گئی. وہ اپنے چیلوں میں، اپنی ذریت میں یہ پکار کر کہہ رہا تھا کہ ساری محنتیں رائگاں ہو گئی. کیوں؟ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس لیے کہ اب وہ شیطان سے بندوں کو آزاد کرا کر اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف لانے والے تھے. تکلیف کس کو ہو رہی تھی 12 ربیع الاول کو؟ تکلیف کسے ہو رہی تھی 12 ربیع الاول کو؟ یہ سب کو معلوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، کائنات کو خوشیاں منانا چاہیے. اور یہ احسان ہے
میں یہاں بتاؤں اے سنیوں، اے مسلمانوں، یہ صرف تم پر اللہ کا احسان نہیں، میں کہتا ہوں پورے ورلڈ پر، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، اس سے بھی چاہیے کہ رسول کی آمد پر خوشیاں منائے. اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اللہ نے آپ کے آتے ہی یہ بھی فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے رسول پچھلے قوموں کی طرح اب آپ کی اس قوم پر میں عذاب نہیں اتاروں گا، اس لیے کہ آپ ان کے درمیان میں ہیں. انت فیہم میں شامل ہو گئے، منکر بھی، عدو بھی، سب آ گئے. یعنی صرف مسلمانوں پر اللہ کے رسول رحمت بن کر نہیں آئے، سب پر رحمت ہے. رسول ہمارے درمیان ہیں، اس لیے خسف اور مسخ کا عذاب نہیں آتا آج، ورنہ اللہ رب العزت کا عذاب گھیر لیتا. ارے ناپ تول میں کمی کرتی قوم شعیب تو اللہ نے ہلاک کر دیا. قوم لوط کی بیماریاں آج بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ویسا عذاب نازل نہیں کیا. لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، نوکیلے پتھر برسائے گئے تھے ان کے سروں پر. وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان پر نوکیلے پتھر مار کر کے انہیں ہلاک کیا گیا تھا. گیزم تھا ان کے اندر، ہومو سیکسول. اس بیماری کو کیا آج نہیں دیکھ رہی دنیا؟ سب بچے ہوئے ہیں، برکت رسول اللہ کی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں. میں چاہتا ہوں آج یہ عالمی پیغام میں بتاؤں کہ 12 ربیع الاول شریف صرف مسلمانوں کے لیے رحمت کا دن نہیں ہے، ورلڈ پیس ڈے کا نام 12 ربیع الاول ہے. پوری دنیا کے لیے امن کا دن ہے، رحم کا دن ہے. اللہ رب العزت نے ہر ایک کو عذاب سے بچانے کی بشارت دی ہے. عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق دلائل بہت سارے ہیں. ہاں، جس شکل سے منا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے زمانے کے بڑھتے بڑھتے ہر چیز میں ترقیاں ہوتی رہتی ہیں. سب سے بڑا سوال سنیوں سے یہی کیا جاتا، صحابہ نے منایا تھا، تابعین نے منایا تھا، اولیاء نے منایا تھا، یہ تو اب کے زمانے میں منایا جا رہا ہے. جلوس جو ہے اس کی تاریخ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا 8ویں صدی ہجری میں بعض عشاقان رسول نے جلوس نکال کر اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، لیکن اس وقت موجود امت کے سارے علماء نے اس کو برا نہیں سمجھا، اس کو خراب نہیں سمجھا. بہرحال میں آپ کو بتاؤں، صحابہ نے منایا تھا، یہ بار بار سوال کرتے ہو، تابعین نے منایا تھا. ارے میاں وہ تو روز مناتے تھے میرے آقا کی میلاد، تم تو 12 ربیع الاول سال میں ایک بار کر رہے ہو. صحابہ روز مناتے تھے. میلاد کا مطلب کیا ہے؟ جاؤ پوچھو. حسان بن ثابت ہمیشہ کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے. اے رسول، آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں. یہ تو صحابہ میلاد نہیں منا رہے ہیں. صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قصیدے پڑھتے تھے. اب آؤ ہجرت کا وہ واقعہ تو سنو ذرا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے مکہ سے مدینہ طیبہ، 14 دن تک مدینے والوں نے انتظار کیا ہے. تم 11 روز سے انتظار کر رہے ہو، 12ویں شب آئے گی. مدینے والے 14 دن تک. جیسے ہی حضور مکہ سے نکل چکے خبر ہوئی، مدینے کے سارے لوگ ٹیلوں پر جا کر کھڑے ہوتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ وہ نور والا کب تشریف لا رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کب آ رہے. مدینے والوں نے، بہت سارے لوگوں نے دیکھا نہیں تھا، دیکھنے کی تڑپ تھی. مجھے بتاؤ، آج آپ میلاد کی گھڑی کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں ادب سے، یہ انتظار ہے؟ یہ مدینے والوں کی سنت ہی تو ہے. وہ 14 دن تک انتظار کی آمد مصطفیٰ کا. اور جس وقت رسول پاک کی آمد ہوئی، اب حدیثوں میں ہے، بخاری شریف بھی پڑھو آپ، مسلم شریف بھی پڑھو، حدیثوں میں موجود ہے، فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی قبا کی چوٹیوں سے نظر آنے لگے، جتنے مدینے میں حبشی تھے وہ اپنے نیزے نکالے، ڈھال نکالے، اور اپنا مخصوص جو ان کا رقص ہوتا تھا اس سے وہ رقص کرنے لگے. ڈھالوں پر اپنے نیزے مار مار کر کہتے تھے محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. یہ الفاظ تھے حبشیوں کے. اور اس کے بعد بنو نجار ایک خاندان تھا، اس خاندان کی ساری بچیاں
اپنے ہاتھوں میں دف لے کر کے آئیں، یوں کہتی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ آگے پورا موجود ہے قصیدہ جس میں وہ کہتی ہیں انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی۔ یہ گنگناتے ہوئے وہ یوں کہہ رہی تھی ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ کہاں سے؟ ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے۔ اس کے آنے پر ہم پر شکر واجب ہو گیا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ میلاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور پاک کی میلاد کا مطلب ہے حضور کی سیرت بیان کرنا، حضور پاک کی تعریف بیان کرنا، یہی تو میلاد ہے۔ ہم مجلس میلاد کا مطلب کیا ہے؟ صرف 12ویں شب کو منانا یہی نہیں، سال بھر جب بھی آپ میرے آقا کے تذکرے کریں گے ہم اس کو میلاد مصطفیٰ ہی کہتے ہیں۔ مولود کی محفل ہے، مجلس میلاد ہے، جہاں رسول پاک کی آمد کے قصے بیان کیے جائیں، تعریف و توصیف بیان کی جائے، وہ میلاد ہے۔ صحابہ نے کیا ہے میرے عزیزو۔